Assalamu alaikum. Welcome to my channel, Dr. Farhan Ali, इंटरनल मेडिसिन एंड सर्टिफाइड इन साइकेट्रिक मेडिसिन कनाडा। आज का जो टॉपिक है वो नहायत ही इम्पॉर्टेंट और नहायत ही काबिल तवज्जो है। आज हम बात करेंगे कि माशरे में डिप्रेशन और एंग्जाइटी के मुतल्लिक। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पिछले दिनों ही एक हादसा जो पेश आया, ठीक है, कि मौलाना तारिक जमील साहब के जो बेटे हैं उन्होंने सुसाइड कर ली। वल्लाह आलम कि क्या मामला है। बहरहाल जो भी है, अल्लाह ताला अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। हम बात करते हैं एंग्जाइटी और डिप्रेशन के ऊपर। एंग्जाइटी और डिप्रेशन को ट्रीट किया जा रहा था पाकिस्तान में मल्टीपल SSRI, टिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स, एटिपिकल साइकोटिक ड्रग्स, टिपिकल साइकोटिक ड्रग्स, बेंजोडाइज़ेपिन्स के ज़रिए, जिसमें आपने सुना होगा कि SSRI में यूजुअली जो मोस्ट कॉमन है वो हमारे पास इनिशियली ईस्टालोप्राम, स्टालोप्राम, फ्लॉक्सेटीन, सेट्रालीन वगैरह ड्रग्स जो हैं वो हमारे पास आ जाती हैं। और बेंजोडाइज़ेपिन में आपको जैसे मालूम होगा रिवोट्रिल, जिसमें क्लोनाज़ेपम, अल्प्रोज़ोलम, ऑक्साज़ेपम, टेफ़ाज़ेपम, लोराज़ेपम, ठीक है जी, जितनी भी ड्रग्स हैं ये सारी आ जाती हैं। अच्छा, एंग्जाइटी और डिप्रेशन में तो सबसे पहले आपको ये फ़र्क महसूस होना चाहिए कि बेसिकली एंग्जाइटी और डिप्रेशन में डिफरेंस क्या है। डिप्रेशन बेसिकली लो सैड मूड है और एंग्जाइटी जो है वो सिंपैथेटिक डिस्चार्ज का ओवर हो जाना, ठीक है जी, फाइट एंड फ्लाइट मोड। एंग्जाइटी में पेशेंट को पैनिक अटैक आएंगे। डिप्रेशन में पेशेंट को इस हद तक अफसरदगी हो जाएगी कि उसका दिल करेगा कि वो खुदकुशी करके इस चीज़ को, इस जो तकलीफ़ जो अंदर वो सह रहा है, इसी को ही वो ख़त्म कर दे, जड़ से ही उखाड़ दे। पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला की ज़ात ने जो बीमारी इस दुनिया में उतारी है उसकी शफा भी पहले उतारी है। पाकिस्तान में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह थेरेपी स्टार्ट कर दी गई है जिसका नाम है केटामीन इन्फ्यूजन थेरेपी और NAD+ की। बेसिकली मुझे पिछले 1 साल से जो है कदरानी हो चुका है कि मैं ये थेरेपी कर चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 20+ जो पेशेंट्स हैं मेरे वो शफायाब हो चुके हैं बहुक्म बारी ताला। इस थेरेपी से हमें एक तो माइग्रेन में बहुत ज़्यादा जो है इफेक्टिवनेस नज़र आई है कि पेशेंट को जो सेवेरिटी थी जो पहले जिस शिद्दत की वो बहुत कम हो गई है। और माइग्रेन विद आउरा, जिसमें कि पेशेंट को साथ में नौजिया वगैरह आना, लाइट आंखों में रोशनी का चुभना, शोर का जो सुनाई देना, तो उसकी वजह से माइग्रेन और ज़्यादा सवीर हो जाती थी। इसके अलावा फिर वो पेशेंट के जो के एंटी डिप्रेसेंट ड्रग रेजिस्टेंट पे आ चुके हुए थे इस फेज़ में, इनके लिए बहुत कारगर साबित हुई। फिर थर्ड नंबर पर PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के लिए तो ये थेरेपी बहुत ही ज़बरदस्त है। बेसिकली बात करते हैं कि ड्रग के ऊपर, केटामीन। व्हाट इज़ केटामीन? केटामीन एक एनेस्थेटिक ड्रग है। बेसिकली ये एनेस्थीसिया में दी जाती है। एक्चुअली ये डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया कॉज करवाती है, डिसोसिएशन कॉज करवाती है। पर जब इसका जो है इसकी जब रैंडम ट्रायल्स 2020 में और 2021 में जब इसके रैंडम ट्रायल्स कंप्लीट हो चुके थे तो FDA ने इसकी अप्रूवल दे दी थी। इस वक्त USA, कनाडा, जर्मनी और काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ में इसके 500+ सेंटर्स बन चुके हुए हैं। हमारे पास यहाँ पर रास्ते दो ही हैं। यहाँ तो पेशेंट पूरी ज़िंदगी खाता रहे, दवायात खाता रहे पूरी ज़िंदगी, और एक वक्त आता है कि पेशेंट जो है वो उसमें रेजिस्टेंस डेवलप कर बैठता है कि पेशेंट ड्रग लेने के बावजूद भी उसको रिलीफ नहीं मिल रहा होता। ऐसी सूरत में पेशेंट को जो रिकमेंडेशन की जाती है साइकियाट्रिस्ट की तरफ से वो ECT थेरेपी, जैसे आपने सादा अल्फाज में बयान कर देता हूँ कि जी बिजली के झटके लगाना, ठीक है जी, जो भी है प्रोसीजर वगैरह पर एक टॉपिक आ जाता है। अच्छा, इसमें एक तो ये चीज़ है कि पेशेंट की जो सेवेरिटी है वो बहुत ज़्यादा जब शिद्दत इख्तियार कर जाए, जब मेडिकेशन काम करना बंद कर जाए, इसके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद साबित हुई है। और इस ड्रग को ये नहीं कि जो है वो लिया और फार्मेसी से बाई की और लगा दी, नहीं, इसका बाकायदा एक क्राइटेरिया है जिसके मुताबिक पेशेंट की हम पहले हैमिल्टन स्कोर ग्रेडिंग करते हैं,
پھر ہم نے اس کا دیکھنا ہوتا ہے، اسیسمنٹ کرنی ہوتی ہے کہ پیشنٹ کس لیول پہ بیٹھا ہوا ہے، آیا ریکرنٹ ڈپریسو ڈس آرڈر اسٹیٹ ہے، میجر ڈپریسو ڈس آرڈر ہے، شیزوفرینیا شیزوان ٹائپ ہے، آیا بائی پولر ہے، آیا دیکھنا ہوتا ہے پی ٹی ایس ڈی ہے، پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہے، ٹھیک ہے جی، وٹس ایور. پر الحمدللہ کہ یہ تھراپی جو ہے وہ اس اتنی کارگر ثابت ہوئی ہے کہ اس تھراپی سے خاص طور پر وہ پیشنٹ جو کہ ڈرگ ریزسٹنٹ ٹپیکل اینٹی ڈپریسنٹ ڈرگ ریزسٹنس جن میں آ چکی ہوئی تھی، جب ان میں یہ تھراپی کی گئی ہے تو ہمیں کافی زیادہ رزلٹ دیکھنے کو ملا ہے، بہت زیادہ رزلٹ جو ہے ہمیں ملا ہے. ایک تو یہ کہ پیشنٹ کی میڈیکیشن بہت کم ہوگی، اور پیشنٹ بقول پیشنٹ کا کہنا ہے کہ اس کو ایسے جیسے لگے کہ اس کے الفاظ یہ کہ جیسے ایک مرتبہ زندگی دوبارہ سے مل گئی ہے، مطلب اتنا سکون. ٹھیک ہے، اس کی دراصل انفیوژن چلائی جاتی ہے اکارڈنگ ٹو پیشنٹ ویٹ، اور انفیوژن کا ریٹ ریدم سیٹ کیا جاتا ہے پیشنٹ کی جو اسٹیٹ ہے، پیشنٹ کی جو سیویرٹی ہے اس کے مطابق. یوزلی جب میں نے فرسٹ تھراپی کی تھی تو مجھے تقریباً جو ہے وہ 8 to 9 آور لگے تھے پیشنٹ کے اوپر ہی میں کھڑا رہا تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ کیٹامین کا سائیڈ افیکٹ ہے کہ یہ ہارٹ ریٹ کو انکریز کرتی ہے، بلڈ پریشر کو انکریز کرتی ہے. تو اس کے علاوہ ہم نے ہمیشہ سیف سائڈ پہ رہ کر جو ہے نا وہ اس کو کرنا ہوتا ہے، اس کا پروٹوکول پورا کرنا ہوتا ہے. پیشنٹ جو کینڈیڈیٹس کا بنتا ہے اس کے لیے ہم نے پیشنٹ کی سب سے پہلے بیس لائن ساری کروانی ہوتی ہے، جس میں ایکو بھی شامل ہوتی ہے، اور مینلی تھائرائڈ پروفائل کروانی ہوتی ہے. جب ساری یہ کلیئر آ جاتی ہیں پھر پیشنٹ کا سیشن کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ایٹ لیسٹ 1 to 2 آور کا سیشن کرنے کے بعد ہیملٹن اسکور گریڈنگ تو پہلے ہو چکی ہوتی ہے، کرنے کے بعد پھر دیکھا جاتا ہے کہ آیا پیشنٹ پرفیکٹ ہے اس تھراپی کے لیے کہ نہیں، اور اس تھراپی سے پیشنٹ کو کیا افیکٹ ہوگا، کیا سائیڈ افیکٹ ہے، اور کیا اس میں کتنی لیمٹس ہیں اس کی، اس کے مطابق ہم چلتے ہیں. اچھا جب بات کر لیتے ہیں کہ اس تھراپی میں بیسیکلی اس کا فائدہ کیا ہے، اس کے بینیفٹس کے کام کیسے کرتے ہیں. بیسیکلی یہ ان لاک کرتی ہے برین کے وہ پاتھ وے، ان کو ان لاک کر دیتی ہے جو کہ لاک ہوئے ہوتے ہیں. بیسیکلی جب برین کا ایک وولٹیج ڈسچارج ایک ایریے تک محدود رہ جاتا ہے تو انٹراسائیکلک برین انرجی پروڈیوس ہوتی ہے جو کہ جس ایریے میں ہوگی اس ایریے میں وہ زیادہ ایکٹیویٹی کاز کروائے گی. مثال کے طور پر زیادہ تر جو ہے وہ جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو یہ ہوتا ہے فیئر آف ڈیتھ ہوتا ہے، امپینڈنگ ڈیتھ ہوتا ہے، فیئر آف ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، جی ہم پبلک میں جائیں گے تو ہمیں فٹس پڑنا شروع ہو جائیں گے، سوشل فوبیا ہوتا ہے، ہوم سکنس ہوتی ہے، ملٹیپل کاز ہوتے ہیں سب. پر اس میں ہم نے سب سے پہلے کاز رول آؤٹ کرنی ہوتی ہے، آیا ایکسٹرینسک فیکٹر ہے کہ انٹرنسک فیکٹر ہے. انٹرنسک فیکٹر میں ہمارے پاس لاس آف بلیوڈ ون آ جاتا ہے، اور ایکسٹرنسک فیکٹر میں ہم نے وجہ معذرت کے ساتھ ایکسٹرنسک فیکٹر میں ہمارے پاس لاس آف بلیوڈ ون آ جاتا ہے. انٹرنسک میں ہمارے پاس ملٹیپل سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز آ جاتے ہیں جن میں کہ تھائرائڈ کا بھی آ جاتا ہے، اس کے علاوہ اور کافی زیادہ ڈیزیز وغیرہ آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی اب بات کرتے ہیں کہ اس تھراپی سے جو ہے وہ مین جو اس کا جو کام ہے وہ کیا رول پلے ہے. ایک تو رول پلے اس کا یہ ہے کہ وہ یہ ان جنکشنز کو اوپن کرتی ہے، اور برین میں جو گلوٹامنرجک ہمارا جو ایک سسٹم ہے، ایک گابا ہے، ایک گلوٹامنرجک ہے. بیسیکلی گلوٹامنرجک سسٹم کو جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں ان کو انہینس کرتی ہے یہ، اور اس کے علاوہ نیورو پلاسٹیسٹی کرواتی ہے، نیورو پلاسٹیسٹی نیوروجینسس کرواتی ہے، پروڈکشن آف نیو نیورونز. اس کی مثال ایسا ہی ہے کہ ایک اینگزائٹی اور ڈپریشن والا بندہ اور پینک اٹیک والا بندہ کہ اس کا جو دماغ ہے وہ 50 بندوں کا کام 10 بندوں سے لے رہا ہے، ٹھیک ہے، تو تھکے گا. بیسیکلی ہم نے ادھر ایکولی ڈسٹریبیوشن کروانی ہوتی ہے برین کی جو انٹراسائیکلک جو اے ایم پی انرجی ہوتی ہے اس کی. پیشنٹ کو ٹائم ہم دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی. پیشنٹ کھانا شانا بالکل اس کو کہا جاتا ہے کہ نہیں کھا کر آنا، اور سم ہاؤ پیشنٹ کی جو تھراپی کا جو ڈیوریشن ہے اس کو ہم ایک جو ہے وہ فلوئڈ جو ہے اس میں ڈال کر اور سلو انفیوژن چلا دیتے ہیں، اور اس میں جو ڈاکٹر کے سر پہ کھڑے ہونا بہت لازمی ہے. بعض مرتبہ تو جو ہے وہ تھراپی 8 سے 9 گھنٹے تک چلی جاتی ہے، اور بعض مرتبہ جو ہے وہ 12 13 14 گھنٹے تک بھی ہم تھراپی میں گئے ہیں.
پر الحمدللہ مائیگرین کے جو پیشنٹس تھے ان میں جب یہ کی گئی تو اس کا بہت زبردست افیکٹ ملا، بہت ہی زبردست افیکٹ ملا. اور خاص طور پر وہ پیشنٹ کے جن کے پینک اٹیک اتنے ورس ہو چکے ہوئے تھے، اتنے ورس ہو چکے ہوئے تھے کہ جنہیں پبلک پلیس یا آؤٹ سائڈ جب وہ گھر سے باہر کسی جگہ پہ نکلتے تھے تو انہیں ایک ایسی پینک اٹیک سے انہیں گزرنا پڑتا تھا کہ جو کہ ناقابل بیان ایک اذیت ان کے لیے، ان پیشنٹ کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوئی. ویڈیو میں نے اس میں ایک اپلوڈ اس میں کر رہا ہوں، تو آپ ضرور ویڈیو دیکھ لیجیے گا جو تھراپی پیشنٹ کی ہو رہی ہے. پیشنٹ اپنے ہوش میں ہوتا ہے، بالکل بات کر رہا ہوتا ہے، اور ہم اسے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیسا محسوس کر رہا ہے، بتا رہا ہوتا ہے کہ جی مجھے کافی سکون مل رہا ہے، بہتر محسوس کر رہا ہوں. اور سب سے جو اچھی اس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پیشنٹ کی میڈیکیشن بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کے ہم نے سیشن کتنے کرنا ہے. پر شکر الحمدللہ کہ پاکستان میں اس وقت یہ تھراپی شروع کر دی گئی ہے. اگر کسی کا کوئی کویشچن ہے تو ڈسکرپشن میں میرا نمبر ہے، تو وہ مجھے اس پر واٹس ایپ کر سکتا ہے. جزاک اللہ الخیر.